جزاک اللہ، آپ کی اچھی بھی بحث تھی، کیونکہ یہ لا اقسم بہذا البلد میں واقعی یہ سب صحیح بات ہے کہ پہلے کوئی بات کہی جا رہی ہے اور اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں تم جو بات کر رہے ہو غلط ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 197 آیت۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا أولی الألباب، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 197۔ حج کے بارے میں ہماری ابھی بحث چل رہی ہے۔ کل ہم نے کہا تھا حج میں کچھ ممنوعات احرام ہیں، ان کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، جس میں یہ کہا تھا کہ خوشبو لگانا ہے، جسم کے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، اور خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا۔ تری اس میں نہیں ہے جی، صرف خشکی کے جانوروں کا شکار وہ منع ہے، وہ سمندر کے جانور اس میں نہیں آئیں گے، سمندر کے نہیں آئیں گے، کیونکہ سورہ مائدہ کے اندر اس کا واضح طور پہ ذکر ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے احرام کی کیفیت میں، تو صرف اور صرف خشکی کے جانوروں کا شکار
وہ جو ہے احرام کی کیفیت میں وہ حرام ہے، اور سلا ہوا کپڑا مردوں کے لیے مناسب نہیں، خواتین جو پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح چہرے کو ڈھانپنا۔ جی اب فرمائیے۔ سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احرام کی چادریں جو ہیں ان پہ جیسے ہم سائڈوں پہ پھاڑتے ہیں تو دھاگے نکل آتے ہیں، ان کو سلائی لگاتے ہیں، صرف چھوٹی چھوٹی سلائی، کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی حرام ہے، وہ لگا سکتے ہیں سر؟ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب سلا ہوا ہوگا سر اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جو ہے وہ تو اللہ پاک دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کا ہم جواز کر لیں گے، بعض کہیں گے نہیں اس پہ ہم نے کنی لگا دینی ہے کہ اس کے وہ کنی اور کوئی کپڑا لے آئیں گے، پھر بعض کہیں گے نہیں یہ تو جو ہے اس پہ جو سنہری جو گوٹا لگا، وہ پھر یعنی ایک ایسی چیز جو کہ فرض نہیں ہے اس کو ہم فرض کر لیں، ایسی چیز جو واجب نہیں ہے اس کو ہم واجب کر لیں، تو یہ ان کو پھر وہ بدعات ہوں گے، وہ پھر کہاں سے کہاں تک چلیے۔ بہتر یہی ہے کہ سلا ہوا مرد کوئی کپڑا نہ پہنے۔ ہاں ایک چیز سر جوم بھی نہیں مار سکتے احرام کی حالت میں؟ نہیں مار سکتے، ایک دم دینا پڑ جائے گا۔ اسی لیے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت جو ہے اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کا میں نے نام لیا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے 10 ہجری میں حج کرنے کے لیے ساتھ آئے، تو اس کے وہ جوئیں تھی، وہ میں نے اس لیے نہیں کہ اکرام صحابہ، اور اتنی زیادہ تھی وہ چہرے پر وہ آنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان سے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کٹوا لو ان کو۔ تو یہ جو ہے سر آپ نے پھر یہ بتایا کہ سر حج اور عمرے میں عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ پکی بات ہے سر؟ عرض یہ ہے تو سر وہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت عائشہ پردہ ہے کہ نہیں؟ پردہ ہے، لیکن وہ پردہ چہرے کو نہ چھوئے کپڑا۔ ہم نے دیکھا سعودی عرب کے اندر بعض خواتین آتی ہیں ایسے آگے چہرے کے کوئی ٹچ نہیں ہوتا، وہ چہرے سے دور ہوتا ہے۔ سر ہم نے وہ فرض کریں ویسا ہم نے پردہ پہنا ہوا ہے، اب ہم پاکستان سے گئے ہیں، کراچی سے ہم گئے ہیں، چھوٹا بچہ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم نے اٹھایا ہوا ہے، وہ 15 دفعہ منہ کو ہاتھ لگاتا ہے، تو یہ مجھے تھوڑی چیز امپاسبل سی نظر آتی ہے کہ ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں سر؟ بڑا مشکل ہے، چہرے پہ کپڑا ڈالنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی ڈالتا ہے تو اس انداز سے وہ چھجا سا بنا کے ڈالے فیمیل کے وہ ٹچ نہ ہو چہرے کو، علیحدہ رہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب اس کی یہ تشریح کر دیں گے ہمارے سبق کے اینڈ میں، کہ انہوں نے بارہا کافی عمرے اور حج کی ہیں، کہ وہاں کی خواتین کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کس انداز سے وہ اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں۔ بہرکیف سلے ہوئے کپڑے کی بات ہو رہی تھی، سلے ہوئے کپڑے کی بات ہو رہی تھی مردوں کے لیے، تو مرد اپنے پیسے رکھنے کے لیے بٹوے یا کوئی جو ہے ہمیانی کی شکل میں یا بیلٹ کی شکل میں وہ پہن سکتے ہیں، اس میں نیت احرام کی نہیں ہوتی، نیت ہوتی ہے کہ اپنے پاسپورٹ، ضروری کاغذات اور رقم کی حفاظت۔ جو بھی چیز احرام کی نیت سے پہنی جائے وہ سلی ہوئی نہ ہو، مرد کے لیے، عورت کے لیے اس کے اپنے کپڑے ہیں جو بھی ہیں، صرف ایک جو دوپٹے کے طور پہ جو وہ پہن لیا جاتا ہے یا عبا ہوتی ہے، مرد کے لیے 2 چادر ہیں اور نہیں ہے۔ اور سلا ہوا جو یہ خمیازی ہے، اس قسم کی چیز پہن لینا سلی ہوئی، بعض لوگ جو ہے یہ بیلٹ وغیرہ شہر سے نہیں خریدتے، کپڑا لے کے اور اس کی 3-4 جیبیں اس انداز سے بنا لیتے ہیں، ایک اندر پھر اس کے درمیان میں ایک باہر، اور مقصود کیا ہوتا ہے پاسپورٹ اور وہ رکھ لیے جائیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو میں نے بھی 96 کے اندر اسی انداز سے ایک سلی ہوئی چیز پہنی ہوئی تھی، مسجد نبوی کے اندر وہاں کے جو عربی میں درس دیتے ہیں، تو ایک صاحب علم یہ درس دے رہے تھے، سعودی عرب کے تھے، مسجد نبوی کے اندر تھے، میں بھی چپ کر کے اس درس میں جا کے بیٹھ گیا،
اور درس ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے عربی میں ایک سوال پوچھا کہ احرام کی کیفیت میں کوئی شخص ہمیانی پہنتا ہے اس نیت سے کہ اس میں پیسے رکھے جائیں سلی ہوئی کپڑے کی، تو وہ جو ہے اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یجوز کیا الیلبس کہا سر؟ الہمیانی، میں نے ان سر سے انہوں کہا نے کیا کہا؟ یجوز الہمیانی، انہوں نے کہا یجوز جائز ہے، یعنی وہ ہمیانی یا وہ پیسوں کی رکھنے کی تھیلی جو کپڑے کی سلی ہوئی ہو، کہنے کہ وہ جی سر، جائز ہے، احرام وہ جو ہے اصل میں جائز عذر میں نہیں، آ گیا نا، ہاں عذر میں آ گیا وہ وہ۔ احرام میں نہیں ہے، وہ نیت ہے پیسوں کے رکھنے کی، اپنے کاغذات کو جو پاسپورٹ وغیرہ ہیں یا دوسری چیزیں اس کو سنبھال کے رکھنے کی، وہ احرام جسم چھپانے کے لحاظ سے اس کو نہیں پہنا جاتا، اس کو پیسوں کی حفاظت یا کاغذات ڈاکومنٹس کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جی اپنے سر، سبق کی طرف۔ تو سر ایک جو امپورٹنٹ کوشچن کل ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بعد میں لیکچر کے آپ کے، کہ کیا طواف، جیسے آپ نے کہا کہ میکسیمم اس کا اجر ہے، تو کیا طواف ہم اپنے خاندان جو پاکستان میں ہیں ان کے نام کے طواف ہم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جزاک اللہ سر۔ کیونکہ کر سکتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک کریں دو کریں، جتنے مرضی میں کریں طواف، اور اس کا ثواب اپنے لیے بھی رکھیں اپنے خاندان والوں کے لیے بھی رکھیں، کر سکتے ہیں، جی سر، جزاک اللہ سر۔ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ جس چیز میں اجر زیادہ ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے اس کا اجر زیادہ ملے، تو اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی تو زیادہ اجر والی چیزیں بھیجیں۔ ایک طرف رکھی ہوئی ہے جی چھوٹی چیز، اس کی قیمت ہے اربوں روپے، اور ایک طرف جو بہت زیادہ چیز رکھی ہوئی ہے اس کی قیمت ہے 50 روپے، تو 50 والی جو بڑی جسامت والی اس کو کون لے گا اپنے لیے؟ تو اربوں جی والی سر، چیزوں کو چاہیں گے نا۔ تو جب جی یعنی طواف کرنے میں رکھا ہی اللہ نے جو ہے زیادہ اجر ہے، جو اللہ کی رحمتیں ان میں سے 60 رحمتیں تقریباً جو ہے طواف والوں کے اوپر اترتی ہیں، تو ہم کیوں نہ وہ اللہ کی رحمتوں کو سب سے زیادہ لیں، جو کہ جی پریشانی سر، بھی کچھ نہیں ہے کہ طواف کر رہا ہے پانی کی پیاس کے ساتھ سے پانی پی لیں، اور پھر اللہ جی کے سر، گھر کے سامنے اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہیں جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اور وہاں کہیں کبھی اس پہ جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی چوکٹ پہ اور اللہ کے حضور وہ اپنے راز و نیاز کی بات، تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی؟ تو جی طواف سر، سب سے بہتر عمل ہے۔ جزاک اللہ سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو معلوم ہیں، حج مانے حج یہ مبتدا ہے، اشہر شہر کی جمع، شہر رمضان، شہر کی جمع شہور بھی ہے اشہر بھی ہے، اور معلومات تو اشہر جمع ہے، اس کے لیے معلوماتن بھی آ سکتا ہے، معلومات جمع لکھ دیا، معلوماتن معلوم شدہ کوئی ایک چیز جو کہ مؤنث ہو، اور معلومات یہ جمع ہے، اشہر موصوف ہو گیا، معلومات یہ صفت ہوگی، موصوف صفت مل کر خبر بنی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ حج کے مہینے تو معلوم ہیں، پتہ ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے شوال، رمضان کے بعد یکم شوال سے شروع ہو جاتے ہیں حج کے مہینے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ویسے تو 10 ذوالحجہ تک وہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے حج کے ایام ہے، لیکن ہم جو ہے جو کنکریاں مارتے ہیں 10 11 اور 11 12 13 تک بھی جو ہم مارتے ہیں، بہرکیف جو مفسرین نے لکھا ہے 10 ذوالحجہ تک لکھا ہے، کیونکہ 10 تک کیوں کہا؟ جو وقوف عرفات ہے وہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا، اور کوئی کسی وجہ سے چھوٹ بھی جاوے تو اس کے لیے دم آ جاتا ہے، تو وقوف عرفات میں ضرور یہ زوال آفتاب سے لے کے
اور गुरूब तक, गुरूब आफ्ताब तक वहां ठहरना ये जरूरी है। और कोई गुरूब आफ्ताब तक ना आ सके तो रात को भी अगर आ गया और सुबह सादिक तक वो वहां रह जाए तब भी उसका वो हो जाएगा, कहा यह जाता है कि वो हो जाएगा उसका वकूफ। तो जब ये सुबह सादिक तक कहेंगे तो 9 तारीख तो खत्म हो जाएगी ना, मगरिब के बाद। जब कमरी महीने शुरू होते हैं तो मगरिब के बाद तो जो है दूसरी तारीख शुरू हो जाती है। और अगर शमसी भी कहें तो 12 बजे के बाद जो है वो नेक्स्ट तारीख आ जाएगी। बहर कैफ जब सुबह सादिक नेक्स्ट रखेंगे तो 10 के जिलहज्जा हो जाएगी। तो यही कहा गया है कि ये शव्वाल, ज़िकाद, जिलहज्जा के 10 दिन ये अय्याम हज कहलाते हैं। फमन फरज़ फीहिन्नल हज, फा आतिफ है, मन इसमें शर्त है, फराजा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, जो फर्ज कर ले। यहाँ एक चीज यहाँ महजूफ है, अला नफ्सिही, फमन फरदा अला नफ्सिही फीहिन्नल हज्जा, जो अपने ऊपर फर्ज कर ले इन महीनों में हज। तो इन महीनों में शव्वाल, ज़िकात, ज़िलहज्जा में कैसे फर्ज कर ले? कोई शख्स ये नियत कर ले मैंने तो हज पे जाना है इन्हीं महीनों के अंदर, जल्द जल्द अज जल्द नियत कर ली और तलबीहा कहनी शुरू कर दी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये कह दिया। तो इसका मकसद है उसने दिल में इरादा कर लिया और उसकी तायीद तलबीहा कह के कर दी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियत पर है। तो इसका मकसद उसने हज का इरादा कर लिया, अपने ऊपर उसने हज को फर्ज कर लिया। तो जिसने भी फमन फरज़ा फीहिन्नल हज्जा, जिसने भी अपने ऊपर हज को फर्ज कर लिया तो उसे फिर क्या करना चाहिए? मन शर्तिया है, फरज़ा फिल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, हुआ जो है यहाँ फाइल मौजूद है, फीहिन फी जार, हिन्ना मजरूर, जार मजरूर मिलके मुतालिक हो गए फेल के, फरज़ा के, अल हज्जा, तो ये बिही हो जाएगा। फेल अपने फाइल मुतालिक और बिही से मिलकर जुमला फेलिया बनकर मन की वजह से शर्त हुआ। फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, फा रात जवाब शर्त, ला नाफिया है, नहीं, ला नफिया जिन्स है, रफसा फेल नहीं है, याद रखिएगा। फला रफसा, ये रफसा नजर आता है जैसे ये फेल हो, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा हो, रफसा यरफसू, रफसा ये फेल का सीगा यहाँ जिक्र नहीं किया, मुफस्सिरीन ने ये लिखा है ला नफिए जिन्स से, ये था रफसो, ला नफिए जिन्स ने जबर दिया है। ला नफिए जिन्स की निशानी यही होती है कि अपने बाद वाले इस्म के आखिर में जबर देता है। कि कैसे में पता चलेगा ला नफिए जिन्स से ये फेल नहीं है? वो बाद वाले जो 2 ला हैं उनसे ये इसकी तायीद होती है कि ये जो है ला नफी जिन्स है, क्योंकि वाव जो आता है मातूफ इस्म की तरफ आता है, फेल की तरफ आता है अक्सर मातूफ होके। तो अगर ये अगला देखें वला फुसूका, वो फुसूक तो ये इस्म हो ही नहीं सकता, यानी फेल मुजारा पहले पेश वाला हो और दूसरा पेश वाला हो और काफ जबर वाला हो, जबकि अनलन कहीं वो नासिब मुजारे भी यहाँ नहीं है, तो हम इसको फेल मुजारे कह ही नहीं सकते, फेल माजी भी नहीं कह। फेल मुजारे के लिए हरूफ आतैन का आना जरूरी है, या ता अलिफ नून, या वो भी नहीं है। फेल माजी भी नहीं है, क्योंकि फेल माजी पे पहले हर्फ पे पेश आती है तो ऐन वाले कलमे के नीचे जेर आती है। जब हम ये कहते हैं फुसूक, ये फेल नहीं है, ये इस्म है, और ला नफी जिन्स की वजह से काफ के ऊपर जबर आई है। वला जिदाला, इसी तरीके जिदाला के लाम के ऊपर जबर आई है ला नफी जिन्स की वजह से। तो फिर हम ये कहेंगे
کہ لا نفی جنس، لا نفی جنس پہلے والا جو لا ہے وہ بھی لا نفی جنس ہے، رفع سا کے اوپر زبر لا نفی جنس کی وجہ سے آئی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جدال معطوف ہے، لا جدالا یہ اسم ہوا نا لا نفی جنس کا. فسوقا یہ بھی لا فسوقا لا نفی جنس کا اسم ہوا، یہ بھی معطوف. دو معطوف ہوئے، لا فسوقا لا جدالا، اور معطوف والے ایک ہے رفسا، لا رفسا. اب ہم کہیں گے لا رفسا اپنے دو معطوفات سے مل کر یہ لا کا اسم ہی رہا، اور پھر فی الحج یہ خبر ہو جائے گی کہ جس نے اپنے اوپر حج کا ارادہ کر لیا، حج فرض کر لیا، اب اس حج فرض کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دوران حج فلا رفثا مت کرے رفث کے کام. رفث کے کام یہ مرد اور تنہائی کا یکجا، مرد اور عورت کا تنہائی میں یکجا ہونا. رفث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر وہ بات جس سے شہوت کی طرف میلان اور رغبت نہ کی جائے وہ بھی رفث کے اندر آتی ہے. بوس و کنار بھی، جنسی باتیں بھی، کوئی خواہش نفسانی کی ترغیب، کوئی چیز ایسی نہ ہو، وہ ساری رفث کے اندر آئے گی. مت کرے رفثا فلا رفثا، کوئی ایسی باتیں مت کرے. ولا فسوقا، فسق کہتے ہیں گناہ کو، اور فسوق اس کی جمع ہے. ایسا گناہ کرنا جو محرم کو منع کیا گیا ہے جن چیزوں سے، وہ کرنا وہ فسوق کہلایا گیا. یعنی کیا ہے؟ جو ممنوعات احرام ہیں ان کا ارتکاب کرنا حج احرام کی کیفیت میں، حج کے دوران، وہ فسوق کے اندر داخل ہے. اگر کسی نے رفثا کر لیا تو حج باطل ہو جائے گا، وہ سرے سے باطل اور فاسد ہو جائے گا، نکل گیا وہ موقع حج سے. لہذا بہت ضروری ہے ان چیزوں کی احتیاط کرنے کی. وہ باتیں جو رفث کی طرف لے جائیں ان سے بھی اجتناب کریں. اور یہ چیزیں ممنوعات احرام یہ فسوق کے اندر آتی ہیں. نہ کی جائے ایسی غلطی جس سے اللہ کی نافرمانی ہو اور دم دینا پڑے. ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران جھگڑا بھی نہ کیا جائے. یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ حجاج کرام کوئی زیادہ ہی یہ پاکیزگی اور پارسائی ہو جاتی ہے، پھر بحث و مباحثے اور ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو فضول چیزیں ہیں، اور پھر وہ جھگڑے کا سبب ہو جاتی ہیں. ایسے نہ کریں. دور جاہلیت کے اندر جو ہے وہ عادت تھی دور جاہلیت ان لوگوں کی کہ میدان عرفات میں کوئی ایک جگہ ٹھہرتا، کوئی کہتا نہیں دوسری جگہ، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ ٹھہرا ہوں، میں حق پر ہوں اور تم جو ہے اس پہ نہیں ہو. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم تو وقوف عرفات میں کریں گے، بعض کہتے ہیں ہم مزدلفہ میں کریں گے. یہ دور جاہلیت کی بات میں کر رہا ہوں. اور اس پہ پھر بحث و تنظیم سنتی ہوتی تھی کہ ہم حق پر ہیں، تم تو ایسی کوئی بات مت کرو جو کہ یہ جھگڑے کا سبب بنے. تمہیں وہ کام کرنا چاہیے جو شریعت میں جس چیز نے اجازت دی ہے. خواہ خواہ کی اپنے طرف سے جو کوئی چیز جائز کرنا، فرض کرنا، ان چیزوں پہ نہیں پڑنا چاہیے. یا آپس میں خواہ خواہ جو ہے وہ باتیں کرنا تفاخر کی، ہم وہ فلاں وہ یہ چیزیں بھی لڑائی کا سبب بنتی ہیں. تو کوئی رفث والا کام نہ کریں، اس کی میں زیادہ وضاحت کرنا نہیں چاہتا. ولا فسوقا، کوئی کام ایسا نہ کرے جو ممنوعات احرام میں سے ہو، کوئی کام جھگڑے کا نہ کرے. وما تفعلوا، واو عاطفہ ہے، ما شرط ہے، اسی لیے اس میں شرط ہے ما. تفعلوا کا نون گر گیا ہے. اگر یہ اس میں شرط نہ ہوتا تو نون نہ ڈراپ ہوتا، نفی والا ہوتا تو وہ جو ہے مقصد نون ڈراپ نہیں کرے گا. اس میں شرط جو ہے ما ہے، وہ آپ کو دیا بھی گیا ہے، میں نے ایک پرچہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ما شرطیہ ہوگا وہ فعل مضارع پہ عمل کرے گا.
تو مانے تفعلون تھا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تو شرط نے نون گرا دیا، وما تفعلوا، اور تم جو بھی کرو گے، من خیر، بھلائی کے کاموں میں سے، اخلاص کے کاموں میں سے، وہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مخفی ہو، یا علم اللہ، تو یہ جواب شرط ہے، یا علم کا میم جو ہے مجزوم ہے جواب شرط ہونے کی ناطے سے، تو تفعلوا فعل اپنے فاعل، انتم من خیرن جار مجرور متعلق فعل سے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما سے شرط ہوا، یا علم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجزوم ہے میم جزم کی وجہ سے، اللہ اس کا فاعل ہے، ہو بھی ہے، اللہ یعلم ہو، ایسے ہے، تو اللہ اس کو جانتا ہے، جو بھی تم بھلائی کا اخلاص کا کام کرو گے، تو شرط جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ بنا، وَتَزَوَّدُوا واو عاطفہ، تزودوا یہ فعل امر ہے، زود یزود تزویدا تفعیل کے انداز میں، اور تزود یتزود تزودا یہ باب تفاعل ہے، یہاں جو آیا ہے تزودو باب تفاعل سے ہے، تزود تزودا تزودو، تزودا یتزودو تھا نا بھائی، تزودا باب تفاعل سے، یتزودو وہ ایک جو ہے زاد راہ لیتا ہے، یتزودو، جب یا کو ہم گرا دیں گے تو آگے تا باقی بچی، تا متحرک ہے، وہ حمزہ نہیں لگے گی، تو تزود تو ایک زاد راہ لے، تزودا تم دو زاد راہ لو، تزودو تم سب کے سب لو زاد راہ، وَتَزَوَّدُوا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ، اپنی طرف سے اپنی جتنی بھی بساط ہو اس کے مطابق سامان سفر جو حج کے لیے ضروری ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ ایک آیت کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے مروی ہے کہ یمن کے لوگ حج کرنے آتے تھے اور بغیر توشہ کے آتے تھے، زیادہ راہ نہیں ہوتا تھا، اور کہتے تھے ہم تو توکل والے ہیں، جب مکہ المکرمہ میں پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے، بس اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنے ساتھ ایکل امت توکل، پہلے ان کا زانو باندھو پھر توکل کرو، پہلے تم اپنے جتنی طاقت ہے اس کے مطابق زیادہ راہ لے لو، اور چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پورا نہ ہوتا ہو، پھر اللہ سے مانگو، یہ ہے تقویٰ۔ یہ نہیں کہ تم اپنے جو کر سکتے وہ بھی نہ کرو، کہو کہ اللہ پاک کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں اللہ پاک کرے گا، لیکن اگر تم بھیک مانگتے ہو لوگوں سے تو یہ اللہ کے راہ میں جا رہے ہو، اللہ سے کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، اور ہاتھ پھیلاؤ جو ہے دوسروں کے سامنے، یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے، اس لیے تمہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہیں اور تمہارے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تم ہر اس چیز سے اجتناب کرو جس سے اللہ کی طرف سے ہٹ کے مخلوق کی طرف یہ توجہ جائے، ایسا کوئی کام مت کرو، جب لبیک کہہ رہے ہو تو جس کے لیے کہہ رہے ہو اسی سے یہ ساری چیزیں مانگو، لیکن اس وقت مانگو پہلے جو تم کر سکتے وہ کرو، اسباب کی دنیا میں ہو، پھر اس کے بعد اللہ سے بھیک مانگو، اللہ پاک انشاءاللہ جو ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے جو ہے ڈرتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج، اللہ پاک پریشانیوں میں اس کے لیے راہ نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے جو طاقت ہے وہ کر لے، اب یہ ہم وضو کرتے ہیں، پاکیزگی جو ہے مقصد ظاہری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو نماز کی جو شرائط ہیں پاکیزگی کی
जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, और जो है कपड़ों का पाक होना, सतर का छुपाना, किबला रुखू करना, और जो है नियत करना। हम अपने तौर पे तो ये सारी जो शराइत है वो पूरी करते हैं, फिर अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह पाक हमारी जो है इस इबादत को कबूल करेगा। अब एक शख्स जो कर सकता है शराइतें पूरी, वो ना करे और फिर जो है ये कहे, इसकी मिसाल एक और है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आता है लंबा सफर करके और फिर अशअसा अगबरा, उसके बाल बिखरे हुए हैं, गुबार आलूद चेहरा है, यमुद्दु यदैहि इला समा, आसमान की तरफ उन्हें हाथ के मकसद लम्बा करके तय अल्लाह अल्लाह, यानी वो जो दुआ मांगता है, नबी पाक फरमाए कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका मतअमु हराम हुआ, मलबसु हराम, उसका खाना पीना और पहनना वो हराम है, कैसे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा? तो इसलिए जरूरी है कि अपने असबाब के दायरे में जो ज़ादे राह है वो लेके चलो, और बेहतरीन ज़ादे राह परहेजगारी। परहेजगारी किसको कहते हैं? जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दे दिया रुक जाओ, उनसे रुक जाओ, और जिन चीजों को करने का हुक्म दिया वो करो, ये है परहेजगारी। ये कोई परहेजगारी नहीं है कि जाओ नेकी का काम करने के लिए और साथ ही गुनाहों का इर्तिकाब करते रहो, ये परहेजगारी इसको नहीं कहते। अल्लाह के मारूफात का चलना और मनहियात से रुकना, ये है तकवा, और यही कहा गया वो तकूनी, इन्ना खैरज़ाद तकवा, बेशक बेहतरीन ज़ादे राह तो परहेजगारी है, तकवे का नाम है। वत्तकूनी, ए ईमान वालो तुम मुझसे ही डरो, या उलिल अलबाब, ये असल में या उलिल अलबाब वत्तकूनी, या हरफे निदा है, उली ये जू की जमा है, उलू 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 जब जर्री और नस्बी हालत में आएगा उली बन जाएगा। लुब की जमा है अलबाब, लुब हर चीज का असल, तेज फहमी उसको भी लुब कहते हैं। खालिस अकल जो वहम वगैरह की आमिज़ से पाक हो, ऐसी अकल जिसमें वहम का शुबा भी ना हो, वो भी लुब कहलाती है। इसकी जमा अलबाब है। ए अकल वालो तुम मुझसे ही डरो, वत्तकूनी ये असल में इत्तकी, इत्तकिया, इत्तकू, इत्तकियू था। सर एक्सक्यूज मी सर, एक तो ये हो जाए फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो तज़व्वुदु का थोड़ा सा बता देंगे, ये अमर है और इसमें हमने मतलब बाप थोड़ा सा तफसील से, और गैर तफाउल है तज़व्वुद जी सर, तफाउल फिर ये बना कैसे है? इसमें ता इसकी नहीं है? जी जी मैं अभी याद करता हूँ। बाप तफाउल में ता, बाप तफाउल में ता उसकी ओरिजिनल होती है। तफाअला या तफाअलु, तफाअला है ना, तज़व्वदा, तज़व्वदा ये तफाअला के वजन पे, यतज़व्वदु, यतफअलु, तज़व्वुदन, तफअुलन, ठीक है जी। तो तज़व्वदा यतज़व्वदु, यतज़व्वदु, जब हम यतज़व्वदु को लेंगे फिर ततज़व्वदु हो जाएगा, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, हाजिर का सीगा। आप ततज़व्वदु में ता को गिरा दें, पहली जो ता है, अगर यतज़व्वदु से नहीं बनाना चाहते आप ततज़व्वदु कह लें, तो एक ता जो अलामत मुज़ारी थी उसको गिरा दिया, तो तत और एंड में जज़म देंगे, ततज़व्वद, ततज़व्वद, तो ये तज़व्वदा से तज़व्वद, तू एक ज़ादे राह ले, तज़व्वद, तज़व्वदा दाल के बाद अलिफ लगा दिया, तस्निया हो गया, तुम दो ज़ादे राह लो, तज़व्वदू, तुम सबके सब ज़ादे राह लो। बाब तफाउल से, तफाउल मुशद्दद वाला जो है, ता फा तफाउल, ऐन मुशद्दद और लाम पे पेश, ये उस बाब से है फेल अमर। सर एक और बात थी, ये गैर ज़ादी जो है ये मज़ाफ मज़ाफ अलैह बन के ये इसका इस्म बनेगा,
इन्ना इसम का बना, इन्ना का ठीक इसम बना, खैरज़ाद और अत्तक़वा जो है ये खबर बनी है। क्योंकि अगर आप इसको उलट करते हैं कि अत्तक़वा को इसम बनाते हैं तो खैरज़ाद हो ही नहीं सकती खबर। इन्ना और मुशब्बह बिल फ़ेल की खबर हमेशा पेश वाली होती है। तो यहाँ खैरज़ाद ये मुज़ाफ इलैह मिलकर ये इस्म बनाए इन्ना का, और अत्तक़वा ये खबर है। तो हम कहेंगे इन्ना मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। वत्तकूनी वाव आतिफा, इत्तकू असल में इत्तका यत्तकी है। इत्तका हमजा के नीचे ज़ेर, ताज है मुशद्दद इत्ता, और फिर जबर, और काफ पे जबर और छोटी या होने की वजह से काफ पे खड़ी जबर आई। इत्तका यत्तकी, या इत्ता यत्ता, ता मुशद्दद, फिर ता पे जबर, फिर काफ के नीचे जेर और छोटिया यत्तकी। अब ये यत्तकी कैसे, यत्तकी है, यत्तकी, या के बाद पहला ता साकिन है और दूसरा ता मुतहरिक था, इसलिए वो दो ता इकट्ठे हो गए यत्तकी। जब आप जो है इससे फेल अमर बनाएंगे तो या को गिराएं, तो फिर जो है पहला ता साकिन है तो हमने इब्तदा में हमजा लगाना है। और हमजा कौन सा लगाना है, अगर जबर है उसके बाद ज़ेर है तो हमने हमजा ज़ेर वाला लगाना है। तो ता पे जबर थी तो हमने हमजा या के ऊपर पहले जज़म है, हर्फ इल्लत है तो उसको गिरा दें, तो छोटी या हर्फ इल्लत थी उसको गिरा दिया। तो पहला इसका वाहिद फेल अमर बना इत्तकी, हमजा के नीचे ज़ेर, ता मुशद्दद, काफ के नीचे ज़ेर, इत्तकी तू एक डर, तू एक परहेजगार बन। और ये डरना भी है, इसके माने परहेजगार बनना भी है। और फिर इत्तकिया जब तस्निया बनाएंगे तो या वापस लौट आएगी और अलिफ आएगी, तुम दो डरो। इत्तकियू, तो यू जो था या की पेश मा कबल काफ हो गई, क्योंकि हुरूफ इल्लत पे हरकत जो है गरां गुजरती है। जब काफ पे गई तो या साकिन हो गया, वाव तो है ही जमा की निशानी, तो इत्तकू हो गया। और इत्तकू हो गया, वाव जब आतिफ आया है तो ये जो हमजातुल वस्ल था ये नहीं पढ़ा जाएगा, वत्तकू। अब नून जो है, नून ये नून फेल अमर का नहीं है, नून विकाया है। और नून की जेर इस चीज की निशानदेही कर रही है, यहाँ छोटी या मौजूद है, मुझसे मेरा मेरी के मायने में। वत्तकूनी वैसे छोटी या मौजूद, तुम मुझसे डरो ए अकल वालो। या उलिल अलबाब ये हर्फ निदा और मुनादा है, निदा ही रहा, वत्तकूनी ये जवाब निदा है। ए अकल वालो तुम मुझसे डरो। सर ये उलील अलबाब हम उलील अलबाब कह देते हैं, वाव की वजह से लंबा तो नहीं करना? आपसे मैंने सुना है नहीं आप करना, उलील ये अलबाब वाव कहते नहीं हैं। पढ़ा जाता है, ये बस ये लिखने में जी आ रहा है, इसको जी हम ऊ नहीं कहेंगे। जी हम उली उलील उली अलबाब लंबा उली पढ़ते रहे उली हैं इसको। ठीक उलू है। उली, ये वाव जो ठीक। है ये लिखने में ये साइलेंट होता है, उसके ऊपर देखें आपने वो गोल दायरा लगाया हुआ है, अच्छा इसमें ये नहीं हमारे पढ़ा जाएगा बस। यानी हमजा पेश वाला और लाम, उली उली उलू, ठीक दो की जमा उली या उलील अलबाब या उलुल अलबाब, ऊ ठीक नहीं कहेंगे, हरूफ जी मद्दा जी नहीं हम वाव बनाएंगे। की वजह से इसे लंबा करते रहे हैं, अब पता चला। ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया या जी। उलील अलबाब, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 98। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम
نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. اسے کیا مراد ہے کہ احرام باندھا ہوا ہے، حج کرنے آپ پہنچے ہوئے ہیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. کہا یہ جاتا ہے فضلم من ربکم کہ دوران حج تجارت کر سکتے ہیں یا مزدوری کا کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں. تو لیسا فعل ناقص ہے، علیکم جار مجرور خبر مقدم ہے، جناحن یہ اسم ہے لیسا کا. اب جناحن جب بھی کوئی اسم نکرہ آ جائے اور اس کے بعد فعل آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں کتاب فصیلت کے انداز میں. ان مصدریہ ہے، تب تغو تب تغو یہ ان کی وجہ سے نون گر گیا، تب تغو نہ تھا. تب تغو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فضلن یہ بھی ہی ہے. اب فضلن نکرہ ہے، اس کے بعد جار مجرور آ گیا میرے ربکم، تو میرے ربکم صفت ہو جائے گی. ربکم مضاف الیہ مجرور من حرف جر سے جار مجرور صفت بنی فضلن کی. فضلم موصوف میرے ربکم صفت، موصوف صفت مل کر بھی بنے تب تغو کا. تب تغو فعل اپنے فاعل بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر پھر یہ صفت بنی ہے جناحون کی. جناح موصوف تب تغو فضلم من ربکم سے مل کر موصوف صفت مل کر یہ اسم بنا لیسا کا. لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو دوران حج. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم لوٹو واپس ہو عرفات سے، یہ شرط ہوگی. فا عاطفہ اذا شرطیہ، افضتم فعل ماضی جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. افضتا افضتما افضتم لوٹنا واپس ہونا. جب تم واپس لوٹو من عرفات میدان عرفات سے، تو افضتم فعل اپنے فاعل من عرفات متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط ہوا. فاذکروا اللہ فا رابطہ جواب شرط، اذکروا تم سب کے سب ذکر کرو اللہ اللہ کا بھی ہے. عند المشعر الحرام، عند مانے پاس، قریب، المشعر یہ موصوف ہے، الحرام صفت ہے، مشعر الحرام موصوف صفت مل کر یہ مضاف الیہ ہوا عند کا، یا عند ظرف المشعر الحرام مظروف ظرف مظروف متعلق ہو گئے اذکروا فعل امر کے. اذکروا فعل امر اپنے فاعل انتم، اللہ بھی عند المشعر الحرام متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر جواب شرط بنا. شرط جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ ہوا. اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ افضتم یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جب تم لوٹو عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے قریب. المشعر الحرام ایک پہاڑ کا بھی نام ہے. وہاں اب ایک مسجد بھی ہے جس کو مسجد مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، یہ مزدلفہ کے اندر موجود ہے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ جب میدان عرفات سے دور جاہلیت میں جو ہے لوگ آتے تھے تو اس وقت وہ اپنے مختلف قبائل جو ہے وہاں پھر مختلف میلے لگاتے تھے، ظلم جنہ، عکاظ وغیرہ، اور وہاں فضول چیزیں ہوتی تھیں. کہیں جو ہے مقصد تقاریر ہوتی تھیں، کوئی اپنے خاندان کے مناقب بیان کر رہا ہے، اور پھر وہاں پھر لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے تھے اسی چیز پہ کہ تو نے غلط کہا ہم نے سے.
تو کہا یہ گیا ہے کہ تم فضول دنیا کی باتیں کرنے کی بجائے تم اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تلبیہ کہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہو یہ نہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہیں، یا کوئی بھی اللہ کی عظمت والی تسبیح ہے وہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ. بہر کیف ذکر کریں اللہ کا. وہاں فضول دنیا کی باتیں، فضول جو بے سند چیزیں وہ نہیں کرنی چاہیے، مسنون ذکر کو وہاں اپنانا چاہیے. وَاذْكُرُوهُ واو عاطفہ، اذکرو فعل امر ہے، جمع مذکر ہو بھی ہے، اور اس اللہ کا ذکر کرو کما اس طرح جیسے. کاف حرف جار ہے، ما مصدریہ ہے، ہدا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب، یہ مصدر نہیں ہے. بھی اس نے تم کو ہدایت دی جیسے ویسے تم اللہ کا ذکر کرو، یا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حج کی توفیق دی ہے، اس نعمت عظمیٰ پر تم اللہ کا ذکر کرو. تم اس سے پہلے ان حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے، ان چیزوں کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں کی عظمت کو نہیں جانتے تھے، یہاں عبادت کرنے سے کیا مقام ہوتا ہے، یہاں لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں دین کے بارے میں، اور کس انداز سے وہ جو ہے اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تم نہیں جانتے تھے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اب تمہیں ہدایت دی اس کی، تو اس کے شکرانے میں تم ذکر کرو. واو استنافیہ، ان یہ ان جو ہے شرطیہ نہیں ہے، یاد رکھیے جزم والا ہے. یہ ان کا مخفف ہے، ان کا مخفف ہے ان. اور کیسے ہمیں پتہ چلا یہ ان شرطیہ نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان شرطیہ تو جو ہے فعل کے شروع میں آتا ہے، ہاں فعل کے شروع میں آتا ہے لیکن مضارع کے شروع میں آتا ہے. پھر دوسرے اگر ان شرطیہ ہوتا تو اس کے بعد الا ہوتا. ان شرطیہ نہیں ہے، یہ ان کا مخفف ہے، اس لیے اس کی خبر پہ لمن الضالین کہا گیا ہے تاکہ یہ ان نافیہ سے تمییز کرے ان مخففہ. ان کا یہ ان مخففہ ہے، اور جب ان تو ہمیشہ اسم کے شروع میں آتا ہے، اور جب ان کا ان مخففہ ہو جائے تو وہ جو ہے فعل کے شروع میں بھی آتا ہے. تو ان جو ہے مخففہ ہے ان کا. کنتم یہ کانا کا اسم ہے، انتم فعل ناقصہ ہے. من قبلہ اس سے پہلے، قبل ظرف ہے، ہی مضروف ہے، ظرف موضوع مل کے مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور جو ہے ضالین کی طرف چلا جائے گا. لام ہی فارقہ، اعراب قرآن نے لکھا لام فارقہ تمییز بین ان نافیہ و ان مخففہ من الثقیلہ، کہ یہ جو لام ہے یہ فرق کرنے والا ہے، تمییز کرنے والا بین ان نافیہ کے درمیان والمخففہ من الثقیلہ، جو ان ثقیلہ ہے، ان مخففہ ہے ثقیلہ سے. کیا مقصد؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ان جو ثقیلہ ہے اس کے ساتھ لام جو ہے آتا ہے جواب، جیسے والعصر ان الانسان لفی، تو ایسے ان مخففہ کے ساتھ بھی جواب اس پہ خبر پر لام آتا ہے، ان جو شرطیہ ہے اس پہ نہیں آتا، یا ان نافیہ پہ نہیں آتا، لہذا اس کو ان مخففہ کہیں گے. کنتم جو ہے یہ فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ، لام جو ہے یہ فارقہ ہے ان نافیہ کے درمیان، ان شرطیہ کے درمیان. من الضالین من حرف جار ہے، الضالین مجرور ہے، یہ جار مجرور یہ خبر بنی
اور من قبلی ہی یہ اس سے لمن الضالین سے متعلق ہو جائے گی، خبر سے متعلق، خبر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہی رہی۔ ان مخففہ، یہ جب ان ہوگا تو اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، ہم کہیں کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اور اس سے پہلے تم جو ہے نہیں، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم واقعی حقیقت حال سے نہ واقف تھے، تم اصل جو ہے راہ کو نہیں جانتے تھے، اس اللہ نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور تمہیں ایمان کی توفیق دی اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ اس نعمت عظمیٰ پہ تم اللہ کا شکر کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم سب کے سب واپس لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ سارے کے سارے واپس ہو رہے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بہت ہی معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول قریش کے بارے میں، یہ دوبارہ جو آیت آ گئی، حالانکہ اس چیز کا پہلے جو ذکر کر چکے ہیں، دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو قریش کرتے تھے تم ایسے نہ کرنا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ قریش کیا کرتے تھے، اس کا شان نزول یہ بتلایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی۔ تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، یعنی حج کے دنوں میں، لیکن قریش اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی سمجھتے ہوئے اور معزز سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرنے کو عار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں اور حرم کے رہنے والے ہیں، اس لیے ہم حرم کو نہیں چھوڑتے، اور مزدلفہ میں وہ ٹھہرتے تھے۔ اللہ نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عرفات وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس جگہ میں قریش کو یہ خیال تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا 10 ہجری کے اندر، تو قریش پہلے ہی سے جو حج کے دنوں میں، قریش پہلے ہی حج کے دنوں میں مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ جب تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، قریش کو یہ خیال تھا کہ وہ سرور کونین ہم میں سے ہیں، لہٰذا وہ مزدلفہ میں ہی ٹھہریں گے، لیکن نہیں، 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی، سارے کے سارے انہوں نے وقوف کیا عرفات میں۔ قریش کو یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ٹھہریں گے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے اور وہاں سے پھر واپس ہوئے غروب آفتاب کے بعد۔ بس اللہ نے سب کو یہ حکم دے دیا، اے قریش والوں اور ان کے خلفاء، تم سب کو ویسے ہی کرنا ہے عرفات میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یعنی تم بھی وہیں جا کے قیام کرو، وہیں جا کے وقوف کرو عرفات میں، مزدلفہ میں نہیں۔ وہ کہتے تھے، جب دوسرے ان سے لوگ کہتے تھے کہ وقوف تو جو ہے عرفات کا ہے، کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہم یہاں مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جب تم عرفات سے آؤ گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ واپس چلیں گے۔ تو اس چیز میں منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے واضح دوبارہ آیت میں، پھر افیزو، یہ فعل باب افعال سے ہے، فعل امر ہے، افاظا یفیزو، جب بھی زبر کے ساتھ آئے گا فعل امر، وہ واحد باب افعال کا جو مقصد امر ہوگا، اور وہ حمزہ جو ہے حمزۃ القطع ہوگا۔ تو افیز، افیزا، افیزو، تم سب کے سب جو ہے لوٹو، فعل فاعل، من حرف جار ہے، سو ظرف ہے، ظرف مکان، اس جگہ سے جہاں سے افاظ الناس، لوگ لوٹے، لوگ واپس ہوئے جہاں سے، یعنی نو کو میدان عرفات سے واپس ہوئے، کہا تم بھی وہیں جا کے وقوف کرو اور پھر وہاں سے جو ہے واپس ہو اور پھر جو مزدلفہ میں ٹھہرو، یہ نہیں ڈائریکٹ آ کے مزدلفہ میں ٹھہرو۔
تو افاضا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الناس فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر مضاف الیہ ہوا حیث ظرف سے، حیث مضاف افاض الناس مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر من سے مجرور ہو کر متعلق ہو گیا افیضو کے، افیضو فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا۔ اور تم سب کے سب واپس لوٹو وہاں سے جہاں سے سارے لوگ واپس لوٹتے ہیں، یعنی میدان عرفہ، واستغفر اللہ، اور لوٹنے کے بعد مزدلفہ پہنچنے کے بعد اللہ سے استغفار کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی رحمت کو طلب کرو۔ یہ فضول میلے لگانا، فضول تفاخر اور یہ ایسی فقریہ باتیں کہنا، غیر سند باتیں کرنا گناہ، یہ سب منہیات میں سے۔ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے مغفرت اور اس کی رحمت کے طلبگار بنو۔ واستغفر اللہ یہ فعل امر ہے، اور تم سب کے سب استغفار کرو، اللہ بھی ہی ہے۔ استغفروا فعل امر اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر واو کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ افیضوا من حیث افاض الناس ہوا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ انشائیہ بنا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ ان مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، غفور خبر اول، رحیم خبر ثانی۔ تو ان مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر، اپنے اسم خبر اول خبر ثانی سے مل کر جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ افاضہ یفیض افاضۃ، تو اس کے معنی ہیں لوٹنا بھی، واپس ہونا بھی، اور بہت سارے معنی ہیں۔ الدم آ جائے، دم معنی آنسو، تو افاظت دم آ جائے تو آنسو بہانا، الماء آ جائے پانی تو پانی گرانا، تو افاظ القوم من المکان آ جائے تو متفرق منتشر ہونا۔ بہرحال یہاں افاظہ کے معنی واپس ہونا یا لوٹنا۔ آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم مکمل کر لو ارکان حج، مناسککم سے مراد فرائض حج یا ارکان حج، منسک کی جمع مناسک۔ منسک ویسے تو قربانی کی جگہ کو کہا گیا ہے، قربانی کی رسم، تو اس سے مراد ہے ارکان حج یا فرائض حج۔ جب تو قضا یقضی پورا کرنا، قضا یقضی قضاءً، تو اس کے معنی فیصلہ کرنا، پورا کرنا۔ اشیاء آ جائے تو جتانا یا بیان کرنا، تو قضائی تم پورا کرنا۔ جب تم پورا قضیتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل فاعل۔ مناسککم مضاف مضاف الیہ مل کر مناسک مضاف منسک کی جمع، مضاف کم مضاف الیہ مضاف مضاف مل کر بھی بنا ہے قضیتم کا۔ قضیتم فعل فاعل اور مناسک بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط ہوا، تو فا جواب شرط، اذکرو فعل امر جمع مذکر حاضر کا، تم ذکر کرو اللہ، اللہ کا، کاف طرح ذکرکم، تو ذکر مضاف کم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کاف کی وجہ سے مجرور ہوا۔ اور جار مجرور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے بعد ذکرن جو ہے یہ محذوف ہے، مصدر فاذکروا اللہ ذکرن کا ذکرکم آباءکم، تم اللہ کا ذکر کرو ایسا ذکر جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، بلکہ کہا گیا وشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی تم زیادہ جو ہے مقصد وہ زیادہ جو ہے ذکر کرو۔ تو جب یہ جو ذکرن یہاں مصدر ہوگا تو کا ذکرکم، تو یہ جو ہے کا ذکر یہ صفت بن جائے گی، کیونکہ ذکرن جو ہے مصدر نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں، تو ذکرن موصوف
का ज़िक्रिकुम सिफ्त मौसूफ सिफ्त मिलकर वो मफूल मुतलक बन जाएगा उज़कुरू का। आबाअकुम, ये आबाअकुम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, और इस पर जो ये आबा की हमजा पे ज़बर आई है, अब उनकी जमा, तो ये इसका आमिल है जिक्र, और जिक्र है मस्दर। मस्दर ने ज़बर दिया है आबा, और आबा मामूल है, आमिल है जिक्र। तो आमिल अपने मामूल के साथ मिलकर, यानी जिक्र अपने मामूल के साथ जो कि बिही है मिलकर मुजाफ बना है। कुम का मुजाफ इलैहि मिलकर मजरूर हुए का फर्फ जार से, जार मजरूर, ये सिफ्त बने जिक्रन मस्दर की जो माजूफ तसूर किया जाता है। तो मौसूफ सिफ्त मिलकर मफूल मुतलक, उज़कुरू फेल अमर अपने फाइल, अल्लाह बिही जिक्रन का जिक्रिकुम आबाअकुम मफूल मुतलक से मिलकर जुमला इंशाइया बना, औ आतिफा है, औ अशद्दा जिक्रा। तो अशद्दा जिक्रा, अशद जो है मुमय्यज है, जिक्र जो है ये तमयीज है, बल्कि उससे भी ज्यादा आला और अरफा अंदाज में जिक्र करो। तो मुमय्यज अपनी तमयीज से मिलकर औ की वजह से मातूफ हुआ, और ये मातूफ अलैह जो है ये हो जाएगा कज़िक्र आबाउकुम, कज़िक्रिकुम आबाअकुम, ये वाला हो जाएगा कि जैसे तुम जिक्र करते हो अपने आबा व अजदाद का। तो जिक्रन चूंकि मंसूब है, जो अल्लाह के बाद मफूल मुतलक हमने कहा जिक्रन, उसकी वजह से औ अशद्दा जिक्रा, अशद्दा पे जबर जो है लगाया गया है। तो अब ये जो औ मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर फिर ये जो है मफूल मुतलक बन जाएगा। उज़कुरू फ़िल अमर अपने फ़ाइल बिही और मफूल मुतलक से मिलकर जुमला इंशाइया बना। इसका शान नुज़ुल ये कहा जाता है कि दौरे जहलियत में अहले अरब जब हज से फारिग हो जाते तो बैतुल्लाह शरीफ के पास खड़े होकर अपने बाप दादा के फजाइल फखरिया बयान करते। अल्लाह जल्ल शानहू तो सबके बाप दादाओं का भी मौला है, इसलिए हुक्म हुआ कि इनको अपने बाप दादा ने पैदा किया है या हम इनके खालिक हैं। जब हम इनके अफराई तुमनून अम अफराई तुमनून तुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तो इसमें ही बतला दिया है कि क्या तुम इनके खालिक हो या हम इनके खालिक हैं। जब हम खालिक हैं तुम्हारे आबा व अजदाद के भी और तुम्हारे भी, तो तुम्हें इनकी बजाय जो है तुम्हें हमारा जिक्र करना चाहिए, और इनसे भी ज्यादा अफजल और आला अंदाज में करना चाहिए। तो यही कहा गया है, फमिनन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया। फा इस्तिनाफिया, मन जो है शर्तिया, इसमें शर्त, अन्नास ये खबर है, मन मौसूल है और मन मुब्तदा भी है, और मन मौसूल यक़ूलु फ़िल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, ये सिला बनेगा। यक़ूलु फ़िल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया बना, और लोगों में से जो ये कहता है, क्या कहता है, आगे ये मक़ूला है रब्बना, रब्बना, तो यहाँ बा के ऊपर जबर या जो है मक़सद निदा मौजूद है, या रब्बना, तो या हर्फ निदा, रब्बना मुज़ाफ इलैहि मिलकर ये मुनादा हो गया, या रब्बना, तो या को खत्म कर दिया, उसका अमल बाकी रखा, रब्बना ए हमारे रब। लोगों में से जो ये कहता है ए हमारे रब, आतीना, आता यूती, ईताअन, और जब यूती जो है इससे फेल अमर बनेगा तो आती, अलिफ के ऊपर खड़ी जबर और ता लंबी, तू एक दे,
आती अलिफ पर खड़ी जबर यानी हमजा खड़ी जबर और ता लंबी, तू अता फरमा, तू दे, ना हमें, ना भी है, फिर दुनिया में। तो फी हरफ जार है, दुनिया मजरूर है, जार मजरूर या तो मुताल्लिक कर दें आतीना आती फेल के, तो आती फेल अपने फाइल अंता, ना बिही फिर दुनिया मुताल्लिक से मिलकर जुमला इंशाइया बना। तो लोगों में से जो ये कहते हैं ए हमारे रब को हमें दुनिया में दे दे, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, नहीं है उसके लिए कोई आखिरत में हिस्सा, जो ये मांगता है बस दुनिया में दे दे। तो वाव आतिफा मा नाफिया और ये गैर आमिला है। जैसे वो लैसा वाला होता है तो उसमें जो है इसम को जो है पेश और खबर को जबर देता है, तो ये माँ गैर आमिला है। मैंने माँ की कैटेगरी में एक गैर आमिला भी लिखवाया था। ये माँ काफा मकफूफा नहीं है, वो तो रोक रहा है अमल को, ये उसके अलावा है माँ गैर आमिला। तो लहू जार मजूर खबर है, फिल आखिरा कहा गया ये हाल है, मिन खलाक ये जार मजरूर ये मुब्तदा है, और फिल आखिरा ये खलाक जुलहाल भी है। तो जुलहाल अपने हाल से मिलकर मुब्तदा हुआ, मुब्तदा और अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनकर माँ की वजह से नाफिया हुआ। और जो फमिनन्नास फा इस्तनाफिया, मिनन्नास जार मजरूर खबर मुकद्दम थी, मन मुब्तदा था और मन मौसूल भी। यकूल रब्बाना यकूल फेल अपने फाइल और फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बनकर मन की वजह से सिला बना, मौसूल सिला मिलकर ये मुब्तदा हुए, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। अब फिर या रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ये पूरा का पूरा फिर जो है ये जवाब निदा होगी। रब्बना के बाद आतीना फिद दुनिया कि हमें अता फरमा दुनिया में और उसके लिए कोई तो ये जवाब निदा होगी। निदा और जवाब निदा क्या होगा, यकूल का मकूला बनेगा। भाई यकूलू है ना, ये लोगों में से जो कहता है, क्या कहते हैं रब्बना, तो रब्बना हर्फ निदा और मुनादा निदा ही रहा, और फिर जवाब निदा आतीना फिर दुनिया हो जाएगा। तो निदा और जवाब निदा मिलकर मकूला बना, यकूल का, यकूलू फेल अपने फाइल और मकूला से मिलकर जुमला फेलिया बनकर मन का सिला बना, मन मौसूल अपने सिले से मिलकर मुब्तदा बना, और अन्नास खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना। आज के सबक से मुतालिक जो चीज हो तो आप फरमा दें, उसके बाद जो है हम इजाजत चाहेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।